السلام علیکم ناظرین. آپ کو پتہ ہے کہ جو کچھ چائنا اور انڈیا کے درمیان ہوا ہے پچھلے 2-3 ہفتوں میں، جو کچھ لداخ میں ہوا ہے، جس طرح سے چائنا نے پھینٹی لگائی ہے انڈیا کی لداخ میں، اس کے بعد انڈیا نے بدلہ لینے کے لیے ایک بہت بڑا سٹیپ اٹھایا ہے، اور اس سٹیپ سے چائنا کو بلینز ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑ گیا ہے. اور اب جس طرح ہم کہہ رہے تھے کہ چائنا ود ان فیو ایئرس دنیا کی اکانومی کا جائنٹ بننے جا رہا ہے اور سب کو پیچھے چھوڑ دے گا، لیکن اس پہ انڈیا نے پتھر اینٹیں پھینک دی ہیں، رستے روک دیے ہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ اب چائنا اس سے ریکور کر پائے گا. چائنا کس طرح سے اب اپنے آپ کو اپنے پاؤں میں واپس کھڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ انڈیا نے بہت زبردست قسم کا بدلہ لیا ہے، اور ان میں ود ان 5 منٹس انہوں نے ان کو بلینس ڈالر کا، جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نقصان کر چکے ہیں. اور اکانومی، ٹریڈ، سب کچھ ٹھپ ہو کے رہ جائے گی. چائنا میں جو لوگ ہیں وہ ان کے بزنسز ٹھپ ہو گئے ہیں، اور جو جتنی بھی انڈسٹری ہے، مڈل ہے یا ہائی لیول کی ہے، جتنی بھی انڈسٹری ہے، انفراسٹرکچر ہے، آرگنائزیشنز ہیں، سب اس وقت یہ بیٹھ کے سوچ رہی ہیں کہ اب یہ کس طرح سے ریکور کریں گے، کیونکہ ایک بہت بڑا جھٹکا انڈیا نے دے دیا ہے. اور وہ جھٹکا ہے کیا؟ وہ جھٹکا یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ جھٹکا کیا ہے. وہ جھٹکا یہ ہے کہ انڈیا نے چائنا کی 59 ایپلیکیشنس کو بین کر دیا. کین یو بلیو اٹ؟ او بھائی مارو مجھے، مارو نہیں، یہ مذاق ہو رہا ہے. ایک سیکنڈ. 59 ایپلیکیشن چائنا کی انہوں نے بند کر دی ہیں، اور اس سے چائنا کو بے شمار نقصان ہو چکا ہے. وہ انڈیا کے ایک صحافی وہ کہتے ہیں چائنا نو یو ول نو، چائنا یہ ہوتا ہے. ہماری گورنمنٹ نے ود ان نو سیکنڈ چائنا کو ہم اتنا نقصان پہنچا دیا. وہ ایسے پڑھ کر رہے ہیں جیسے انہوں نے چائنا کو برباد کر کے رکھ دیا. فاغاز سے چائنا کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، ایون کہ آپ وہ اپلیکیشنز، انڈیا وہ اپلیکیشن یوز کر کے خود فائدہ اٹھاتا تھا، اپنے ملک میں مارکیٹنگ کے لیے اس کو یوز کرتا تھا. تو یہ الٹا نقصان انڈیا کو ہی ہوگا. یہ میری اپنی ایک پرسیپشن ہے، میری اپنی ایک سوچ ہے. آپ اس سے ایگری نہ بھی اس سے چائنا کے بجائے انڈیا کو خود اس سے بہت زیادہ نقصان ہونے جا رہا ہے، کیونکہ وہ مارکیٹنگ کرتے تھے ان ایپلیکیشنز میں. اور کچھ جو چند جو مشہور ایپلیکیشنز ہیں جو انہوں نے بند کی ہیں، جو آپ بھی پاکستان میں، ہم بھی وہ یوز کرتے ہیں، ان میں سے ایک ہے ٹک ٹاک، شیئر اٹ، اور ہیلو لائک، اور سی ایم براؤزرز، اور وائرس کلینر، کلب فیکٹری، کیو میں خود چائنا میں کیو استعمال کرتا ہوں. وائبو یہ بھی زیادہ چائنا میں استعمال ہوتی ہے، انڈیا میں اتنا نہیں ہوتی. اور بنگو لائف، میل ماسٹر، پیرالل اسپیس، ہاں یہ کچھ ہے اپلیکیشن جو زیادہ یوز کرتے ہیں. کچھ تو اپلیکیشنز ایسی ہیں جو انڈین بھی یوز نہیں کرتے، کیونکہ یہ کیو جو ہے یہ چائنیز میں ہے، یہ انگلش میں نہیں ہے. تو سو یہ بس انہوں نے ویسے ہوائی فائر مارا. اس کے علاوہ کچھ بڑے اور ہیں، ڈی یو کلینر، ڈی یو براؤزر، کیم اسکینر، کلین ماسٹر، فوٹو ونڈر، کیو پلے، وی میٹ، اور بائیڈو، وی میٹ، کیو انٹرنیشنل، کیو. انہوں نے تو کیو کو بھی انہوں نے میرے خیال سے 6 دفعہ انہوں نے مینشن کر دیا. حالانکہ ایک ہی وہ اپلیکیشن ہے، اس کے بیچ میں مختلف فنکشنز ہیں. بس اپنے آپ کو نا بلنڈر، اپنی عوام کو پاگل. یہ انڈین عوام ایسی ہے کہ ان کی حکومت ان کو نا ایسے ود ان سیکنڈس بیوقوف بناتی ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم 8 منٹ میں 4 دہشت گرد کو ہم ایسے اوپر پہنچا دیتے ہیں. یہ انڈین گورنمنٹ ہے وہ تو ہم سے بھی تیز ہے، وہ اپنی عوام کو ود ان سیکنڈس پاگل الو بنا دیتی ہے. اس کے علاوہ موبائل ایجنٹس، یہ وہ فلانا ٹینگا، میں تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اپلیکیشنز ہے اس کے، اور انڈین بھی یوز نہیں کرتے. سو بہت بڑا کرائسس آنے والا ہے چائنا پہ انڈیا کی وجہ سے. تو دیکھتے ہیں کہ چائنا کس طرح سے اسے ریکور کرتا ہے. فضول ہے، بالکل فضول چیزیں ہیں. آپ نے مقابلہ کرنا ہے بارڈر پہ جا کے مقابلہ کرو، وہاں پہ آپ کر نہیں سکتے. 134 کلومیٹر یہ انڈین اپنی
انٹیلیجنس کی یہ بات ہے کہ وہ جا چکی ہے. مقابلہ کرنا ہے تو چائنا سے جا کے مقابلہ کرو. یہ اس طرح سے ایپ سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, الٹا یہ آپ کو نقصان ہوگا کیونکہ آپ کی مارکیٹنگ ہے اس پہ, اور مارکیٹنگ مفت کی مارکیٹنگ ٹک ٹاک کے اوپر. اب آپ کے ٹک ٹاکرز کیا کریں گے؟ ٹک ٹاکرز کی تو آپ نے روزی روٹی سب کچھ ہی آپ نے برباد ختم کر دیا ہے. یہ تھا آج کا چھوٹا سا ایک چھوٹی سی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ کس طرح سے انڈیا نے چائنا کو ختم کر دیا ہے اکانومی کے بارے میں. میرا جو یوٹیوب کا جو چینل ہے اس کا لنک نیچے کمنٹس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا, اس پہ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. کچھ آپ کے ذہن میں بھی کچھ ٹاپکس اگر ہوں تو وہ بھی ہمارے سامنے آپ لے کے آ سکتے ہیں, ہم بھی اس پہ بات کریں گے, آپ کی رائے اس میں شامل کریں گے. تب تک حسنین عدنان چودھری کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.